بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، گزشتہ 2 دن پہلے ایک ہی رات میں اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے 2 شخصیات کو رات کے آخری پہر میں، ایک عمران ریاض خان اور دوسرے شیخ رشید کو، عمران ریاض خان کو لاہور ایئرپورٹ ان کی فیملی کے ساتھ، وہ 2 دن کے لیے دبئی جا رہے تھے، وہاں ان کو گرفتار کیا اور گلبرگ تھانہ لاہور ان کو لا کے ایف آئی اے نے، اس کے بعد ان کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا، 2 دن تک ان کی کوئی اطلاع نہیں، کہاں پہ ہیں، کدھر ہیں، کیا ہے۔ آج ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا تھا، جہاں یہ مقدمہ جو ہر ایک کو بغاوت کا اور اس کا جو یہ مقدمے بنا رہے ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ عمران ریاض خان پہ بھی وہ مقدمہ 125 کا وہ لگا کے، اور ان کو کیا کہتے ہیں 60 دن پرانی ایف آئی آر باجوہ کے دور کی، جو انہوں نے تقریر کی تھی، وہ کاٹ کے انہوں نے رکھی ہوئی تھی۔ اس ایف آئی آر کو بیس بنا کے انہوں نے ان کی گرفتاری ڈالی، اور بس وہ انتظار کر رہے تھے کہ یہ کسی موقع پہ ایسے ان کو جا کے گرفتار کریں۔ تو وہ ملک سے ظاہر باہر جا رہے تھے، دبئی پہلے بھی گئے تھے، وہ ان کا آفیشیل وزٹ تھا، اب پھر جا رہے تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ، ان کے بھائی رہتے ہیں وہاں پہ دبئی میں، تو پولیس نے وہاں سے ان کو گرفتار کیا۔ دوسرے شیخ رشید کو ایک تنازع چل رہا تھا ان کا لال حویلی کا، جو کہ کورٹ کے میں کیس چل رہا ہے، آلریڈی 11 فروری کو اس کی سماعت ہے، اور پولیس مستقل وہاں پہ جا کے ادھر کبھی سیل کر رہی ہے، کبھی کچھ کر رہی ہے، وہ ان کی آپس میں جھڑپیں چل رہی تھیں۔ اب اسلام آباد کی پولیس رات کو پنڈی کا حدود لگتی ہے شیخ رشید کو، جو کہ غیر قانونی ہے، وہاں پہ اسلام آباد کی پولیس نے وہاں پہنچ کے ان کو گرفتار کرنے کی کیا ہے وہاں پہ، اور وہاں ان کے دروازے توڑ کے گھسے ہیں، ان کے ملازموں کو مارا ہے، ان کو ملازموں کو تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے بعد اپنے شیخ رشید صاحب کو ان کی رہائش گاہ سے، جو کہ ان کی وہیں پنڈی میں آگے کہیں ان کی رہائش گاہ ہے، وہاں سے ان کو اریسٹ کیا ہے، اور لا کے انہوں نے اس اریسٹ جب ان کو کیا ہے تو بے انتہا لوگ، بے انتہا پبلک وہاں پہ، وہ جب پولیس لے جا رہی تھی تو وہ وہاں پہ نعرے بازی بھی ہوئی، نعرے بازی ثناء اللہ کے خلاف، بلاول بھٹو کے خلاف اور آصف زرداری کے خلاف۔ وہاں شیخ رشید صاحب بھی خود نعرے لگا رہے تھے، اور انہوں نے اس کو ظاہر کتا بھی کہا، اور بلاول کو خسرا بھی کہا، اور پروین کا، اور پیچھے سے پرویز کا، اور آگے سے پروین، اس طرح کے کچھ الفاظ ادا کیے۔ تو وہ بہرحال ان کو وہاں سے لے گئے۔ اس کے بعد ان کی ایک ایف آئی آر مری میں کاٹی گئی ہے، دوسری ایف آئی آر کراچی میں موچکا میں، صرف اس لیے کہ وہ ان کے پاس ایک شراب کی بوتل برآمد ہوئی ہے ان سے، اور جو کہ شیخ رشید قسم کھا کے یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں نے آج تک نشہ نہیں کیا، میں نے کبھی اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا سوائے ایک سگار پینے کے، اور اس مقدمے میں اس کو گرفتار کیا ہے کہ ان کے پاس سے شراب برآمد ہوئی ہے۔ تو اس طرح سے یہ ان کو گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے۔ دوسرے 2 مقدمے جو انہوں نے، ایک مری میں اور ایک ہی کراچی کے اندر جو کاٹا ہے موچکا میں تھانے میں، تو اب ان کو تھانے کل رات کو لے کے آئیں گے، یا آج آنا ہے ان کو، تو وہ کسی وقت یہاں پیش کریں گے اس کو عدالت میں، اور یہاں بھی ان کا جسمانی ریمانڈ پہلے 2 روزہ لے چکے ہیں وہاں پہ پارا تھانے میں، اب یہاں سے 2 ریمانڈ کے لیے ان کو پیش کیا جائے گا، پھر ان سے ساتھ جو بھی تفتیش کریں گے، جس طرح سے بھی کریں گے۔ ابھی کورٹ میں ان کو پیش نہیں کیا، کورٹ نے تو ان کو 2 روزہ ریمانڈ اسلام آباد میں دے دیا ان کو، اب وہاں سے اب ریمانڈ ان کا ختم ہوگا تو اسلام آباد میں پیش کیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک مقدمہ الگ نیا ان کے اوپر دائر کر دیا۔ ادھر عمران ریاض خان کی آج وہ جو کیس ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا، عدالت نے اس کیس کو ہی اڑا دیا،
اس میں کوئی وقت ہی نہیں تھی اس کیس کی، اس میں کچھ بھی نہیں تھا، خواہ مخواہ عمران ریاض خان کو گرفتار کیا تھا اور 2 دن صرف ٹارچر کرنے کے لیے، کوئی مقدمہ نہیں بنتا تھا کسی چیز کی۔ وہ 60 دن پہلے کا باجوہ کے وقت کا مقدمہ، وہ آج انہوں نے اس کو بیس بنا کے ان کو گرفتاری ڈالی تھی، جو کہ ان کے وکیل جو علی اشفاق ہیں، بہترین لائر ہیں وہ، اور انہوں نے جو دلائل وہاں پیش کیے، 75 منٹ تک انہوں نے، 1.25 گھنٹہ تقریباً اس کیس پہ دلائل دیے ہیں۔ اس کے بعد جج صاحب نے ان کو ضمانت پہ رہا کر دیا اور اس کیس کو خارج کر دیا۔ تو یہ اس حکومت کے بھونڈا طریقہ ہے جو یہ مختلف کیس بنا رہی، جس طرح فواد چودھری کے ساتھ بھی یہی کیا تھا، بھونڈا مقدمہ بالکل بنایا جس میں کوئی جان نہیں تھی، جو کوئی اس کے وہ نہیں تھی، یہ ایک ٹویٹ کرنے پہ اس کو گرفتاری ڈال دی، اسے مقدمہ بنا دیا، اور سیدھا بغاوت کے مقدمے بنا رہے ہیں، غداری کے مقدمے بنا رہے ہیں، جبکہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا رائٹ ہے۔ غداری بغاوت کے مقدمے اسٹیبلشمنٹ بناتی ہے، یہ ان کو کوئی اتھارٹی ہے ہی نہیں، یہ جس اتھارٹی کے تحت یہ مقدمے بنا کے اور ایف آئی آریں کاٹ رہے ہیں۔ دوسری طرف پشاور کے اندر آج پولیس نے بہت بڑا احتجاج کیا ہے، اور یہ جو نامعلوم ہے، یہ ہمیں معلوم ہے کہ نعرے بازی ہوتی رہی ہے، اور وہ کرٹیسائز کرتے رہے لوگوں کو، فوج کو بھی، پولیس کو بھی، اور ان کو کہا کہ ہم جب پکڑتے ہیں یہاں پہ کسی کو چیک کرتے ہیں تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ کیوں چیک کر رہے ہیں، ہمیں تو یہاں روکا جاتا ہے۔ اور یہ دہشت گردی کے خلاف وہ مظاہرہ آج پہلی دفعہ پولیس والوں نے اپنے نکلے ہیں باہر، اور انہوں نے مظاہرہ کیا ہے حکومت کے خلاف بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی، اور جو یہ نعرے لگا رہے تھے کہ یہ جو نامعلوم ہے یہ ہمیں معلوم ہے، یہ نعرہ اب بڑا اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے، یہ بہت سی جگہوں پہ لگا ہے یہ نعرہ، اس نے بھی لگایا تھا، یہ محسن داوڑ نے بھی، اور ادھر منظور پشتین نے بھی لگایا، تو یہ نعرہ اب اس کی اہمیت جگہ جگہ ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں جو معلوم ہیں ان کو، وہ کون سے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے جو نامعلوم ہے، وہ کون سے نامعلوم لوگ ہیں جو اس سازش کے اور اس پردے کے پیچھے ہیں جو بھی۔ تو یہ ساری چیزیں اس کے لمحہ فکریاں ہیں، دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے، دہشت گردی عروج پہ جا رہی ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں اس پہ توجہ نہیں دے رہے، صرف بغض عمران خان اور ان کے حمایتیوں میں یہ پڑے ہوئے ہیں، اور ان کو صرف نظر کچھ نہیں آ رہا، انہوں نے صرف یہ کرنا ہے کہ عمران خان کون عمران خان کا ساتھی ہے، کون عمران خان کے فیور میں بول رہا ہے، اس کو اٹھایا اور مقدمہ بنایا، جیل میں ڈال دیا۔ ان کو دوسری کوئی بات نظر نہیں آ رہی۔ ابھی آئی ایم ایف نے ان کے اوپر ایک بھاری ایک کنڈیشن لگا دی ہے، جو 4 کنڈیشنوں میں سے ایک کنڈیشن یہ بھی ہے کہ ہم معاہدہ پہ پی ٹی آئی کے دستخط بھی ہمیں چاہیے، عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے بھی، کیونکہ آئی ایم ایف کو پتہ ہے کہ آنے والی گورنمنٹ پی ٹی آئی کی ہے، ان کو ہم کہاں پکڑیں گے، چور اچکے منی لانڈر، یہ تو کھا پی کے بھاگ جائیں گے، ہم کس سے لیں گے۔ اس میں پی ٹی آئی کو بھی گارنٹر بنانے کے عمران خان نے کہا کہ ہم یہ گند اپنے اوپر نہیں لے سکتے، ہم ان کے ساتھ اس کی گند میں شامل نہیں ہوں گے، ہم نہ اس پہ سائن کریں گے۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا، آج عمران خان نے صاف اعلان کر دیا۔ سیدھی بات ہے بھائی، آپ الیکشن کرائیں، آپ کو ایکسیپٹ کوئی نہیں کر رہا، آئی ایم ایف بھی نہیں ایکسیپٹ کر رہی، آپ پہ بھروسہ ہی کوئی نہیں کر رہا، آپ ٹکے ڈھیلے کا آپ کے اوپر اعتبار کوئی نہیں کر رہا، آپ کس خوشی میں کہتے ہیں یہ زبردستی چمٹے میں اقتدار سے۔ ابھی پیٹرول کی ایک نیا بم گرنے والا ہے، ابھی اس کی سمری آج میں صبح میں شام میں کسی وقت بھی مزید پیٹرول بڑھایا جا رہا ہے، جس صرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے کی جا رہا ہے، مگر آئی ایم ایف ان پہ شرطوں پہ شرطیں رکھ کے چلا جا رہا ہے، اور وہ یہ اس کی شرطیں ہی پوری ہو رہی، وہ اس کی شرطیں ہی پوری نہیں ہو رہی۔ وہ کیا چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو گرمی رکھنا چاہ رہا ہے، کیا سمجھ کے وہ ہمیں لون دینے کے اس میں لعنت بھیجیں لون کے اوپر، اپنے آپ کو اسٹینڈ کریں، اپنے آپ کو اس قابل یا الیکشن کرائیں، اسٹیبل کوئی گورنمنٹ لائیں، وہ اس کو ساری دنیا ان کو دے گی۔ یہ جو اتنا بڑا ایشو بنایا ہوا ہے کہ اس وقت پاکستان، حقیقت میں پاکستان دیوالیے کی طرف جا رہا ہے بڑی تیزی سے، یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ یہ ملک کے آخر یہ جواب دہ ہوں گے اس ملک کو اگر کچھ ہوا، کل اس ملک کو کچھ ہوتا ہے تو اس کے تمام تر یہ رجیم چینج میں جتنے لوگ بھی کردار اس وقت شامل ہیں، یہ سارے اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو یہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عمران خان کو، ریاض خان کو تو رہا کر دیا انہوں نے آج کورٹ نے، اب عمران خان کی بھی تیاری کر رہے ہیں، مگر یہ ہاتھ ڈالنے کی ان کی ہمت نہیں پڑ رہی۔
ان کو پتہ ہے کہ ہم اس کو ہاتھ ڈالیں گے. عمران ریاض ایک اینکر کو اٹھایا ہے تو اس کا کتنا پبلک اس کے پیچھے نکل کے آئی ہے باہر, اور آج پورے پاکستان میں پبلک نکلی ہوئی ہے, اور یہ مہنگائی کے خلاف لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں. ابھی تو یہ شروعات ہے, ابھی یہ شروعات ہے. عمران خان نے آخری گیند اور آخری بال تک اس نے لڑنا ہے, وہ ان کے آگے نہیں جھکے گا. وہ کہتا ہے میں گرفتاری سے نہیں ڈرتا, مجھے آؤ اور مجھے لے جاؤ اٹھا کے, میں چلنے کو تیار ہوں. اسی طرح ہر ورکر سب کا ڈر خوف نکل چکا ہے, اور وہ اس میں ہے کہ ہمیں ٹھیک ہے ہم جیلیں اب کتنی بھرو گے, کتنے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو گے, ہم جیل میں جانے کو تیار ہے. عمران خان پہ ہاتھ تو لگا کے دیکھو, عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. خواتین کیا, بچے کیا, بزرگ کیا, سب اس وقت مہنگائی کے بوجھ تلے دبے ہوئے, اور لوگوں کے اندر اتنا غم و غصہ ہے کہ یہ کسی وقت بھی آتش فشاں کی طرح یہ پھٹنے جا رہا ہے. اب شروعات تو ہو گئی ہے, لوگ سڑکوں پہ آ چکے ہیں. اب آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. کہتے اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ اندر خانہ یہ کہتے ہیں کہ جی آج وہ اقرار کرنے میں مجبور ہو گئے کہ ہم نے غلط لوگوں کو لا کے بٹھال دیا, کیونکہ ان سے ہو تو کچھ بھی نہیں رہا, اور یہ ایک بوجھ بن کے رہ گئے پاکستان کے اوپر, اور سارے کام الٹے کر رہے ہیں. جتنے بھی جا رہے ہیں کام کرنے وہ سارے الٹے ان کے گلے پڑ رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ سے درخواست ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کریں, اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹ سے ہمیں آگاہ کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کا نگہبان.